میں دل کا راز آج آپ کے سامنے بتانے لگا ہوں۔ یہ گفٹ کے طور پر آپ کو عمل دے رہا ہوں۔ رجب کا مہینہ ہے، اللہ نے حضور کو اس مہینے کے اندر معراج کروائی ہے، ضرور کرنا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر غربت کیوں آتی ہے، غریبی کیوں آتی ہے، محتاجی کیوں آتی ہے، باقی لوگ کیوں امیر ہو رہے ہیں، ہم کیوں غریب ہو رہے ہیں؟ ان باتوں کو کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ہم کون سی غلطی کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم غریب ہو رہے ہوتے ہیں؟ بھی دوستو، یہ ہمارے اندر خامیاں ہیں۔ آج وہ خامیاں میرے سے سن لو، ان کو چھوڑ دو اور آپ کے گھر میں رزق اتنا آئے گا، اتنا آئے گا۔ میں یہ آپ کو اپنے دل کی راز کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں کبھی تنگی نہیں آئے گی، کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی، کبھی غربت نہیں آئے گی، غریبی ختم ہو جائے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑیں گے، محتاجی آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ تو دوستو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے ان پر عمل ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بچہ ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بوڑھا ہے، وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، یا بچوں کو آپ کھڑا کر کے پیشاب کرواتے ہیں، تو اس سے آپ کے گھر میں غریبی آتی ہے۔ کبھی بھی آپ امیر نہیں ہو سکتے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام چھوڑ دیں اور اس کے ساتھ یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، رجب کے مہینے کے اندر ہی، آگے شبان آنے سے پہلے آپ اپنے نظارے دیکھ لینا۔ آپ کے گھر میں اتنی دولت آئے گی، اتنی دولت آئے گی کہ شاید آپ کی 7 نسلوں تک بھی وہ دولت ختم نہ ہو۔ دوستو، دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں کہ جس جگہ پیشاب کرتے ہیں اسی جگہ ہم وضو کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا ہوتا ہے، وہی واش روم بنایا ہوتا ہے، وہیں پر ہم نے اپنا وضو کا جگہ کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ دوستو، جب وضو جس جگہ پر کیا جائے وہاں پر پیشاب نہیں کرنا۔ اسی طرح جس جگہ پر ہم غسل کرتے ہیں وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرنا، نہ بچوں کو کروانا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے گھروں میں غربت آئے گی، غریبی آئے گی، تنگ دستی آئے گی۔ کوشش کریں ان چیزوں سے دور رہیں۔ اور تیسری ہمارے اندر خامی کیا ہے؟ ہم جلدی نماز پڑھتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹکرے مارتے ہیں، نماز نہیں ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے گھر میں غریبی لاتی ہیں۔ یہ چیزیں جو میں ابھی بتا رہا ہوں ان کو لکھیں، آپ ان پر عمل کریں، بچوں کو عمل کروائیں، پھر آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ایک ہفتہ یہ کام کر کے دیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ایک ہفتہ اس پر عمل کر لیں، پھر آپ دیکھنا کہ آپ کے گھر میں کتنی دولت آتی ہے، دولت کے پہاڑ ملیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ تیسرے نمبر پر کھڑے ہو کر پانی پینا، چوتھے نمبر پر کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں۔ آپ بچے پئیں یا آپ پئیں یا کوئی بھی گھر کا فرد اگر ایسا کام کرتا ہے، کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے، تو کھڑا ہو کر پانی پینے کی وجہ سے گھر کے اندر محتاجی آتی ہے، غریبی آتی ہے، اور بندہ تنگ دست ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں گے، آپ کو انشاءاللہ رب غیب سے مدد فرمائے گا۔ یہ میں راز بتا رہا ہوں آپ کو دل کا، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جو عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا، بڑے بڑے عاملین حضرات یہ عمل نہیں بتاتے، میں آپ کو بڑا آسان سا عمل بتاؤں گا۔ صرف آپ نے اس کو اسی رجب کے مہینے کے اندر کر کے دیکھ لیں، نظارہ نہ آئے تو مجھے کہنا۔ اور سب سے پہلے پھر دوسری بات، جو بندہ منہ سے چراغ بجاتا ہے، آپ گھر کے اندر موم بتی لگاتے ہیں، اگر بتی لگاتے ہیں یا کوئی بھی چراغ ہے، آپ اس کو منہ کے ساتھ پھونک مار کر بجھاتے ہیں، حالانکہ ہاتھ کی آواز سے بجھا دیں، یا آپ اس کو کسی پنکھے کے ساتھ اس کو بند کر دیں، کسی طرح اس چراغ کو منہ سے پھونک مار کر اس کو نہیں بجھانا۔ یہ چیزیں گھر کے اندر محتاجی لاتی ہیں، غریبی لاتی ہیں۔ اسی طرح گھر کے اندر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا کوئی بڑا ہے، اگر وہ منہ سے چراغ بجاتا ہے تو اسے منع کریں۔ اسی طرح دانت سے ناخن کاٹنا، یہ اکثر گھر کے اندر بچوں کی ضرورت، بچے اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، بیٹیاں بھی کرتی ہیں، بڑے بڑے کو میں نے دیکھا وہ ہر وقت اپنے ناخن کھا رہے ہوتے ہیں، آگے سے کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے گھر کے اندر ایسا کام کرتا ہے، ناخن وہ اپنے منہ میں ڈال کر کاٹتا رہتا ہے، کھاتا رہتا ہے، یا کھاتا نہیں تو نیچے پھینکتا رہتا ہے، منہ سے ناخن کاٹتا ہے، تو یہ عمل اس کو کہیں کہ وہ رک جائے۔ اس سے آپ کے گھر میں غریبی آ رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم وظیفے کری چلے جا رہے ہوتے ہیں، رونے رو رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بابوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کئی منتیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن غربت ہم اپنے گھر میں خود لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، غریبی ہم اپنے گھر میں خود اس کا بندوبست کر کے رکھا ہوتا ہے، ساری گھر کی سارے معاملات ہم نے گھر میں خود خراب کیے ہوتے
ہیں۔ یہ تو وہ چیزیں تھیں۔ اور ساتویں چیز دامن یا آستین سے منہ صاف کرنا، یعنی کہ اپنی آستین اپنا بازو ہے اس کے ساتھ منہ صاف کرنا، ناک صاف کرنا، آگے ایسے کر کے اس کو جناب اپنے ناخن اپنے آستین کے ساتھ دامن کے ساتھ اپنے جناب ہم صاف کر رہے ہوتے ہیں اپنا منہ۔ یا بچوں کو ہم نے اس طرح کی تربیت کی ہوتی ہے تو وہ اپنے بازو کے ساتھ ہی اپنا وہ صاف کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آستین کے ساتھ ہی منہ صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اکثر ماؤں کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی بڑی بڑی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے ہی کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز سے بھی آپ باز آ جائیں تو آپ کے گھر کے اندر ساری غربت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ آپ کے گھر کے اندر غربت غریبی لاتی ہیں۔ اب جو چیزیں آپ کے گھر کے اندر خوشحالی لاتی ہیں ان کو بھی سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے جب بھی کھانا کھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جب کھانا کھا لینا ہے تو الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جیسا بھی کھانا ملے، اچھا کھانا ملے، اعلیٰ کھانا ملے، نارمل کھانا ملے، جیسا بھی کھانا ملے، آپ نے کھانے کے بعد پینے کے بعد کوئی بھی گھر کے اندر چیز کھاتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ کہہ دینا، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہ آپ نے پابندی کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کے گھر کے اندر خوشحالی لائیں گے۔ اسی طرح آپ نے قرآن مجید کی گھر کے اندر تلاوت کرنی شروع کر دینی ہے، آدھا سپارہ کر دیں، 2 رکوع کریں، 3 رکوع کریں، جتنی کر سکتے ہیں کریں۔ اس کے ساتھ آپ نے روزانہ چاہے 1 رکوع کیوں نہ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اور اسی طرح پھر اس کے بعد آپ 5 نمازوں میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، جتنی آتی ہے۔ جب 5 وقت کی نماز آپ ضرور وقت پر ادا کریں۔ اس کے بعد غریبوں اور محتاجوں کی تھوڑی جتنی ہو سکتا ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہیں، 2 روپیہ کیوں نہیں، 10 روپیہ کیوں نہیں، آپ غریبوں اور محتاجوں کی ضرور مدد کریں۔ اور اسی طرح پھر اپنے گناہوں پر استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ۔ آپ اس مہینے کے اندر اتنا استغفار کریں کہ آپ کا استغفار 1.25 لاکھ تک پہنچ جائے۔ تو اگر آپ کا رزق نہ بڑھے، آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ اسی طرح پھر اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ جو ناراض ہیں ان سے صلح کر لیں۔ یہ چیزیں آپ کے گھر میں برکت لائیں گی، محتاجی ختم کریں گی۔ اور اسی طرح صبح کے وقت آپ نے سورۃ یاسین شریف کو پڑھنا ہے، مغرب کے بعد آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ 2 عمل آپ نے ضرور کرنے ہیں، صبح کے وقت سورۃ یاسین اور شام کے وقت آپ نے سورۃ واقعہ پڑھنی ہے۔ یہ 7 کام آپ کر لیں اور گارنٹی رزق کی مجھ سے لے لیں۔ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں، آپ نے اس پر ضرور 1 مرتبہ عمل کر کے دیکھنا، 1 ہفتہ آپ کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔ اور اس کے بعد آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ نے کیسا عمل دیا ہے۔ اتنا آسان ہے، کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، صرف یہ تھوڑے کام ہے جو ہم عام طور پر سستی کی حالت میں کرتے ہیں۔ بس آپ یہ چھوڑ دیں۔ بس اب چھوٹی سی گزارش ہے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، آگے دوست احباب تک بھی یہ باتیں ضرور پہنچائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔